بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم مشعل بزم وفا چراغانہ صفا جان جہان اجتبا شاہ عقل مصطفیٰ سرخیل جملہ انبیاء یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے کرم سے اس پروگرام میں ہم ان عظیم نفوس قدسیہ کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے خیر البشر ختم الرسل مولا کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کی۔ سرکار دو عالم کا قرب انہوں نے پایا، رب کائنات نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تاج عطا فرمایا۔ ان کے ساتھ رب کائنات نے کلًا وعد اللہ الحسنی کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ ان عظیم سے اصحاب رسول کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور ان اصحاب میں وہ بھی لوگ شامل تھے جن پر خاص کرم ہوا اور کریم آقا کے صفات انہوں نے تورات میں دیکھیں، زبور میں دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، پھر ان کے باؤ اجداد نے ان کو بتائیں، جن کے اندر سلمان فارسی کا نام آتا ہے، صہیب رومی کا نام آتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار دو عالم کی صحبت میں آئے اور سرکار دو عالم کے چہرے پہ نظر پڑی، پہلی نظر میں سرکار کا چہرہ دیکھتے ہی دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ قربان جاؤں، اہل یہود کہنے لگے کہ تو نے کوئی بات ہی نہیں کی اور جاتی کلمہ پڑھ لیا۔ تو قربان جاؤں، عبداللہ بن سلام نے فرمایا تھا، میں نے اس چہرے کو دیکھا، اس چہرے کا نور میری آنکھوں سے ہوتا ہوا میرے دل میں اتر گیا۔ وہ لوگ جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے اوصاف کو پہلے ہی جان لیا تھا، انہی میں سے ایک عظیم صحابی رسول کا آج ہم ذکر کرنے لگے ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم کے اوصاف کو اپنے بڑوں سے سنا، بزرگوں سے سنا، اور ایمان کا نور ان کے دل میں داخل ہوتا گیا۔ وہ عظیم صحابی رسول صاحب تقوی نجم ہدا حضرت حنظلہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہیں کاتب رسول اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں سفیر رسول اللہ بھی کہتے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے جنہیں مبلغ بنا کر بھیجا تھا، اس عظیم صحابی رسول کا ذکر کریں گے۔ ہماری خوش بختی ہے، اس ذکر جمیل کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے ہیں عالم اسلام کی بہت بڑی علمی شخصیت، اور جن سے علم و حکمت کے دریا بہتے نظر آتے ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں قرآن و حدیث کا نور ہمارے قلب و روح میں داخل ہوتا ہے۔ جلوہ فرما ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر طبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جناب۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب قبلہ عظیم صحابی رسول ہیں، کاتب رسول اللہ ہیں، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے، اور یہ اعزاز بھی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ بڑے بڑے سفیروں اور بڑے بڑے حکمرانوں کو جو خط قلم بند ہوتے تھے، کریم آقا علیہ السلام نے یہ اعزاز یہ حضرت حنظلہ کو عطا فرمایا۔ کیا فرمائیں گے آپ اس میں؟ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کا ہراول دستہ ہیں، جی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ٹیم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز میں آنے والے اور براہ راست فیض حاصل کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ یہ ہدایت کا معیار ہیں، جی، اللہ نے انہیں ہدایت کا معیار قرآن میں قرار دیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ یہ بڑی اہم بات ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بات کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک۔ صحابہ اکرام کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہمیں قرآن و سنہ کے جو پیرامیٹرز ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اللہ اکبر۔ اس کے آگے نہیں نکلنا چاہیے اور ان کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہلکا جملہ، خفیف لفظ استعمال کرنا، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔
اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات قدسیہ کو جذبات کے ترازو پر نہیں تولنا چاہیے۔ اللہ اکبر، واہ واہ مفتی صاحب۔ لوگ اپنے جذبات اور ذاتی خواہشات کے ترازو پر تولتے ہیں اور پیمانوں پر جانچتے اور پرکھتے ہیں۔ ٹھیک، میں ایک مثال ہمارے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر دین اسلام کے جو اصول ہیں اور شریعت کے جو ضابطے ہیں، جی اگر ان میں جذبات کا دخل ہوتا نا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت وحش بن حرب کو صحابیت کا شرف عطا کرنے کی بجائے ان کا قیمہ کروا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر جذبات کا دخل ہوتا جی جی تو پھر ہند بن عتبہ ٹھیک، زوجہ ابو سفیان جو ہندا کے نام سے مشہور اللہ ہے، اکبر۔ حضرت ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی تھی، صحابیہ بنی، جی مفتی صاحب، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں سولی پہ چڑھا دیتے، ٹھیک، اور ابو سفیان جو تھے ان کے گھر کو دارالامان قرار دینے کی بجائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے آگ لگوا دیتے، اللہ جلوا اکبر، دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبول کیا ہے، اور کب قبول کیا ہے؟ بس جب انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ شہادت آ گئی ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو پھر ان کی جان بھی محترم ہو گئی، ان کی ذات بھی محترم ہو گئی، خون بھی محترم ہو گیا، عزت بھی اور آبرو بھی محترم ہو گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، صحابی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کا صحابی ہے۔ واہ واہ واہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا جب میرے صحابہ کو لوگ برا بھلا کہیں گے، طعن و تشنیع کریں گے، صحابہ اکرام پر اعتراضات کے نشتر چلائیں گے۔ استغفر اللہ، تو فرمایا اس دور کے اندر امت پر لازم ہوگا کہ وہ صحابہ کی عصمت اور ناموس کا دفاع کریں، اللہ اکبر، صحابہ کی عزت کا دفاع کریں، واہ واہ مفتی صاحب، اور اگر وہ دفاع نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اللہ آپ اندازہ لگا لیں۔ ٹھیک، جامع ترمذی کی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله اللہ ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه، اللہ اور کما قال علیہ السلام۔ صلی اللہ، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا۔ فرمایا خبردار، احتیاط، الحذر الحذر، تنبیہ فرمائی میرے واہ آقا واہ نے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، اس سبحان کا اللہ، مطلب یہ تھا لا تتخذوا غرضا من بعدی، ان کو میرے بعد طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ حضور دیکھ رہے تھے۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، یہی جو الفاظ اصحاب رسول کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا ہے، جی ہاں، یہی کریم آقا نے اہل بیت کے بارے میں اہل فرمایا۔ بیت کے بارے میں ہمیں افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا شکار چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ ان بیلنس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک یہی تو بات ہے، آقا کریم نے بیلنس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث شریف میں نے پڑھی، سیم اسی درجے کی حدیث جامع ترمذی کی حدیث، سبحان اللہ، انہی الفاظ کے ساتھ آقا نے اپنے خانوادے، اپنے گھرانے، اپنی اولاد، اپنی آل کے بارے میں کہی۔ کیا کہنے مفتی صاحب، تو کیا یہی تو خوبصورت بتانا پیغام ہے۔ چاہ رہا ہوں، واہ واہ، یہی تو پیغام ہے بھائی، حضور کی ہر نسبت سے پیار کرو۔ وہ سبحان حدیث بھی میں سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ، وہ یہ اس حدیث کا ترجمہ مکمل کرنے کے بعد تو سرکار نے فرمایا کہ جس کو تو مجھ سے بغض ہے وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے، جس کو مجھ سے پیار ہے وہ میری وجہ سے میرے صحابہ سے پیار کرے۔ واہ واہ، اور فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اللہ اکبر، جس نے اللہ کو اذیت دی ہے اللہ کی گرفت سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ ٹھیک، اب آل رسول کے بارے میں سبحان آقا اللہ، نے اپنی آل کے بارے میں کیا کہا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ جی، لأنہ یرزقکم واحبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی واہ واہ واہ، لحبی، کیا کہنے، کیا کہنے، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ کے بعد مجھ سے محبت کرو کیونکہ تمہارے واہ واہ، رازق کا محبوب ہوں، کیا بات، اور میرے بعد میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے، اس واہ لیے واہ کہ واہ، وہ مجھے محبوب ہیں۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت پیغام انٹرو میں کے بعد آپ نے عطا فرمایا ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔
حضور قبلہ مفتی صاحب کا جو پیغام ہے نا ناظرین محترم، وہ یہی ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ اگر انسان کی دو آنکھیں ہیں تو ایک آنکھ اس کی آل رسول ہے اور دوسری آنکھ اس کی اصحاب رسول ہے. ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے تو دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے. اگر یہ دونوں دامن ہوں گے تو بندہ کامیاب ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مکرم ناظرین سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور کیا حسین ذکر حضور قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا ہے آل رسول کا، صحاب رسول کا. کیا مرتبہ رب کائنات نے ان کو عطا فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا. اور یہ آل اور اصحاب آپس میں جو محبت کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاؤں حسنین کریمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد قربان جاؤں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر انہیں تلاش کرنا ہوتا تو یا تو وہ سرکار کے گھر میں سے ملتے تھے یا تاجدار صداقت کے گھر سے ملتے تھے. ان کا آپس میں بے پناہ پیار، بے پناہ محبت ہے. اور مفتی صاحب نے آج جو پیغام دیا ہے نا آل رسول کا اور اصحاب رسول کا، اگر ہم دونوں سے جڑ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں. جی مفتی صاحب جو دونوں حدیثیں میں نے پڑھی تھیں اس میں میرے آقا نے معیار ہی یہ دیا سبحان اللہ. کہ میری وجہ سے پیار کرو. تو اب پیغام یہ ہے، اس کو ساری گفتگو کو اگر سمیٹنا چاہیں، اس کا نچوڑ اور خلاصہ وہ یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے اور حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. جب حضور کے در کے کتوں سے پیار کرتے ہیں یار، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سے نسبت حاصل کرنے والے پتھروں سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا کریم کے دور کے درختوں سے پیار کرتے ہیں. جی تو حضور کے صحابہ تو پھر صحابہ ہیں نا، واہ واہ، ان کو رب نے چنا ہے. رب نے چنا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا ان کی ہر نام و نسبت پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. اب جن اصحاب رسول کا ہم ذکر کر رہے ہیں جو تختہ مشق بنے، جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے نفاذ کے لیے پیش کیا، جنہوں نے جانیں پیش کی، سبحان اللہ، جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے، جنہوں نے اپنی جائیدادیں پیش کی، جنہوں نے اپنی گردن رسول اللہ کو پیش کی ہیں، انہی صحابہ میں ایک عظیم صحابی حضرت سیدنا حنظلہ بن ربیع تمیمی رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. جی اور ان کے قبول اسلام کا جو قصہ ہے، بنو تمیم سے آپ کا تعلق تھا، اور بنو تمیم کے ایک سرکردہ اور برآوردہ شخص تھے، بڑے عمر رسیدہ جی اور بڑے معتبر گردانے جانے جاتے تھے. اقسم بن سیفی ان کا نام تھا، اور 190 سال ان کی عمر تھی اس وقت. اللہ اکبر، 190 سال. 190 سال ان کی عمر تھی، اور وہ اپنی حکمت اور دانش کی وجہ سے پورے عرب میں شہرت رکھتے تھے، بڑا مقام. ٹھیک. زمانہ قبل اسلام میں کچھ وہ سلیم الفطرت لوگ بھی تھے کہ جو جنہوں نے اپنا دامن اس دور میں بھی شرک سے آلودہ نہیں ہونے دیا. ٹھیک ٹھیک بت پرستی کی لعنت سے وہ دور رہے. ٹھیک ہے. اور اس دور کے اندر بھی جہالت کی جو علائشیں تھیں، جو قدورتیں تھیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچائے رکھا. ٹھیک ہے. اور نہ صرف وہ توحید پر قائم تھے، موحد تھے، توحید کے قائل تھے، بلکہ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے شدت سے منتظر بھی تھے. سبحان اللہ سبحان کیونکہ اللہ. انہوں نے علماء یہود سے، علماء نصارہ سے بار بار یہ تذکرہ آقا کریم کی آمد کا، آخری نبی کی آمد کا سنا تھا، اور پھر ان کے اوصاف بھی سنے تھے اور نام بھی سنا تھا، جی جی. اور پہلی کتابوں میں پڑھا تھا. تو وہ بڑے شدت سے تڑپتے مفتی صاحب تھے. اسی قبیل سے جس کا میں نے انٹرو میں کہا، سلمان فارسی جیسے لوگ، وہ بھی تڑپ رہے تھے بالکل سرکار انہی کی محبت ہستیوں میں. اور دیکھیں نا، واہ عمر واہ. بھی ان کی اسی طرح بہت زیادہ اللہ تھی. اکبر اللہ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بہت عمر رسیدہ، 250-300 جی. سال آپ کی عمر ہوئی ہے، ٹھیک اسی طرح ان کی عمر بھی 100. تو یہ اسی قبیل کے لوگ تھے. ٹھیک ٹھیک. اور اب وہ شدت سے منتظر تھے کہ کب وہ آقا آئیں، کب وہ نبی آخر الزمان آئیں، سبحان اللہ. اور ہمیں ان کی غلامی کا اعزاز مل جائے، اللہ اکبر. ہمیں ان کی زیارت کا شرف مل جائے، ہم یہ کہلوا سکے روز محشر کہ ہم نے آخری نبی خاتم النبیین کا دور پایا ہے. اللہ. ہمیں ایک لمحہ ہی مل جائے ان کی زیارت کا، اللہ. ایک لمحہ ہی مل جائے. ایسے سبحان. ایسے یہ تڑپتے تھے، مضطرب رہتے تھے. اب یہ اقسم بن سیفی جو ہیں، یہ بھی انہی میں سے تھے. ٹھیک. یہ بھی منتظر تھے. وقت گزرتا گیا
کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی سبحان اللہ، اس کائنات ہستی میں، بزم ماشاء رنگ و بو میں میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، اور پھر فاران کی چوٹی پر آفتاب نبوت طلوع ہوا، اللہ اور میرے آقا کریم نے توحید کا اور اپنی رسالت کا نعرہ مستانہ بلند کیا۔ آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور کی بعثت ہو گئی، تو یہ خبر چلتے چلتے یہ جو تھے اکسم، ٹھیک، ان تک بنو تمیم کے یہ شخص ان تک بھی پہنچی۔ جب ان تک پہنچی ہے نا، تو پھر ان کے یہ خبر سنتے ہی مشام جان معطر ہو گئے ہیں، یہ اور تڑپنے لگے اور بے قرار ہو گئے۔ اب سفر بڑا دور کا تھا، تو انہوں نے، اور بڑھاپے کی عمر تھی، انہوں نے جی، ایک خط بھیجا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور اس خط کے ذریعے تصدیق اور دعوت کی تفصیل چاہی، سبحان اللہ، اپنے بارے میں بھی بتایا کہ میری یہ عمر ہے اور میں اس طرح ہوں اور میں منتظر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے، تو اب کیا یہ خبر سچ ہے، ٹھیک، اور آپ کی دعوت کی بنیادیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی دعوت کے مین جو ستون ہیں وہ کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، وہی جو آپ نے پہلے کہا تھا، ابھی تک یہ حضرت حنظلہ تو نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کاتب تو بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خطوط لکھا کرتے تھے، جب یہ آئے تو پھر ڈیوٹی ان کی تھی۔ الحمد تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کاتبین تھے، جی جی، کاتبین وحی بھی تھے، صحیح، اور کاتبین رسالت مآب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی امور ہوتے تھے، خطوط لکھا کرتے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف خط کو وصول فرمایا، بلکہ میرے آقا نے جواب دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہوں، کائنات کی سب سے مقدس ہستی ہوں، مقصود کائنات ہوں، اور خط کا جواب عطا فرمائیں۔ واہ واہ واہ، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں سلام کا جواب دینا، خط کا جواب دینا، یہ کتنا واہ بڑا واہ، سنت اخلاق مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ، اور اخلاقی اور دینی فریضہ ہے۔ اللہ تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً خط لکھا، اور جواب میں اپنی دعوت کی تفصیل بیان کی، ظاہر ہے توحید کا عقیدہ، اپنی رسالت کے بارے میں، اور بت پرستی اور شرک سے دور رہنے کے بارے میں، اور صلہ رحمی کے بارے میں، یہ چیزیں جو تھی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی۔ جب انہوں نے خط ان کو میرے آقا کی طرف سے بھیجا گیا خط، اور اپنے خط کا جواب موصول ہوا نا، تو وہ اللہ خوشی سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ان کے خوشی کی انتہا نہ رہی، اور خوشی کے آنسو نکل آئے، اور پھر اسی وقت ان کے نہا خانہ دل میں اسلام اتر گیا، اللہ حضور کی محبت اتر گئی، واہ واہ، حضور کی غلامی اتر گئی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہیں مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، حضور سبحان کی اللہ، بارگاہ میں ابھی نہیں پہنچ سکے، واہ لیکن واہ دل واہ، سے تصدیق کر دی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ کیوں صرف یہ نہیں کہ اگر میں نے حق قبول کیا ہے، اس محبت کا پہلا کرینہ ہی یہ ہے جی، کہ بندہ چاہتا ہے میرے محبوب کا ہر ایک عاشق بن جائے، ہاں ہاں ہاں، واہ واہ واہ، میرے محبوب کا ہر ایک دیوانہ بن جائے، اور جس راستے پہ میں چلا ہوں واہ، میرا ہر قریبی اس راستے پر ہاں، چلنے کے کو لیے۔ انفسکم اہلیکم قو نارا، انفسکم وعلیکم نارا، صرف اپنی ذات واہ تک واہ نہیں واہ، رہے، کیا انہوں نے کہتے اپنے اہل خانہ کو جمع کیا، قبیلے والوں کو جمع کیا، ٹھیک ٹھیک، سب کچھ جمع کر کے یہ تفصیل بتائی۔ تفصیل میں انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جن کی آمد کا زمانہ منتظر ہے 550 سال سے، ٹھیک ٹھیک، جن کی بشارتیں ہم نے سنی ہیں، جن کی آمد کے بارے میں خبریں سنی ہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ان واہ کی واہ، تشریف آوری ہو گئی ہے، جلوہ سبحان گری ہو گئی ہے، اللہ، بعثت ہو گئی ہے، اعلان نبوت کر دیا انہوں نے، لوگ جوک در جوک ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، قبیلے والوں تم جلدی کرو، دوسرے سبحان لوگ تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ اللہ، کیا جذبہ تھا، کیا کہنے، سبحان اپنے اللہ، قریبیوں کو، اعزہ و اقربا کو، قبیلے والوں کو کہا تم جلدی کرو، جی جی، کہیں مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ وساریو الی مغفرہ، سارعوا واہ واہ الی واہ، مغفرۃ من ربکم، کیا کہنے اور مفتی صاحب، فاستبقوا الخیرات، ہاں، یہ جو شامل ہو جاؤ، مسابقت ہے نا، مسابقت، واہ تو واہ، کہا حق کو قبول کرنے میں کہیں تم سے سبقت نہ لے جائیں۔ جی، تو انہوں نے جب یہ کہا تو اب بہت سارے لوگ تو تیار ہوئے، ایک شخص تھا جس نے، قبیلے کا بڑا، اس نے انکار کیا، ریجیکٹ کر دیا، کس کے لیے تم نے مجھے بلایا؟
لیکن اس کے باوجود آپ کے بھتیجے، آپ کے بیٹے اور کچھ سلیم الفطرت لوگ انہوں نے کہا جی ہم جائیں گے. جی فرمایا جاؤ آقا کی غلامی اختیار کرو، میرا سلام بھی عرض کرنا. سبحان اللہ. جو آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور میرے آقا کی زلف گرا گیر کے اسیر بن گئے، نبی کے در کے ہو کے رہ گئے، ان کے اندر حضرت سیدنا ہاں حنظلہ بن ربیع تمیمی رضی اللہ کیا عنہ. کہنے مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم دیکھیے خط کا نور داخل ہوا اور جناب پورا قبیلہ ہی دار اسلام میں داخل ہو گیا، اور ان میں سے صاحب تقوی نجم ہدا کاتب رسول اللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ تمیمی وہ بھی شامل تھے. ذکر جاری ہے، ذکر جمیل جاری ہے. قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی کا ستارہ عروج پہ ہے. حضور قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں اور علم و حکمت کا نور ہمیں عطا فرماتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. ناظرین مکرم، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اصحاب رسول کو فرمایا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے غلام ہو. تجھے مبارک ہو تم مجھے میرے غلام ہو، میرے صحابی ہو، دار اسلام میں داخل ہو گیا ہو، ایمان کا نور تمہیں مل گیا ہے. لیکن کریم آقا نے فرمایا تھا ان لوگوں کو 7 مرتبہ مبارکباد ہو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن وہ میرے اوپر ایمان لے آئیں گے. قربان جاؤں، میرے آقا کو دیکھا نہیں اور تن من دن قربان کر رہے ہیں. میرے کریم آقا کا خط آتا ہے اور خط کا نور ایسا ہے کہ جناب حضرت حنظلہ ہی نہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پورا قبیلہ جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. کاتب رسول اللہ کا ذکر جمیل جاری ہے. حضور قبلہ مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بسم اللہ. جی آپ کا سفر. جس طرح بریک سے پہلے میں نے عرض کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اب بعض لوگوں نے یہاں لکھا ہے کہ اسی وقت آئے تھے، اور بعض نے کہا کہ اس وقت وہاں سے روانہ تو ہوئے، لیکن جی. آگے کیا وجہ ہوئی کہ سرکار کی بارگاہ میں یہ نہیں تاخیر. پہنچ سکے تھے، تاخیر ہوئی، اور ٹھیک. بعد میں یہ حضرت حنظلہ اکیلے کسی طور پر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. ٹھیک. لیکن بہرحال چاہے وہ صورت ہو یا یہ ہو، یہ طے شدہ ہے کہ یہ مکی دور کے اندر آئے ہیں ٹھیک. اور اسلام کے ابتدائی دور میں آئے ہیں، سابقین اولین میں ان کا شمار ہے. واہ واہ واہ. اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا کا اتنا قرب ملا اور سرکار کا اتنا اعتماد نصیب ہوا کہ یہ جلیل القدر صحابہ میں شمار ہونے لگے. سبحان اللہ. چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ایک بڑے خاندان سے تعلق تھا اور بڑے صاحب فکر تھے، صاحب علم تھے، تو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعزاز بھی انہیں دے دیا، یہ ڈیوٹی بھی انہیں سونپ دی کہ جب آقا کریم امراء کی طرف، بادشاہوں کی طرف، سبحان اللہ. جب رئیسوں کی طرف میرے آقا خطوط لکھوایا کرتے تھے یا خطوط کے جواب دیا کرتے تھے، تو یہ ڈپٹی حضرت حنظلہ بن ربیع کے ذمہ تھی. واہ واہ واہ. اور تمام سیرت نگاروں نے اس بات پہ لکھا کہ یہ کاتب رسول تھے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد، ان کی دانش و بینش پر، ٹھیک. اور ان کے صلاحیتوں پر یہ بھی تھا، یہ بھی اظہار ہے، یہ بات بھی اس کا مظہر ہے جو آپ کو کتابت کی ڈیوٹی ملی. بنو ثقیف جو تھے اہل طائف، ٹھیک. جب وہ سرکشیاں کر رہے تھے اور بہت سارے ان کی طرف سے خبریں آ رہی تھی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں تجزیہ کرنے کے لیے ایک جامع رپورٹ مرتب کر کے ٹھیک. پیش کرنے کے لیے بھی حضرت حنظلہ کی ڈیوٹی لگائی. واہ 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 واہ. سبحان اب اللہ. وہاں گئے آپ، یعنی سفارت کا اعزاز بھی نہیں ملا. سفارت کا اعزاز بھی کیا آپ کو کہنے. ملا. آپ سبحان وہاں اللہ. گئے اور وہاں آپ نے ان سے بات چیت کی، ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی اس متمردانہ روش پہ قائم تھے، جی. تکبر اور سرکشی پہ اترے ہوئے تھے، وہ نہ مانے، کسی بات پر بھی وہ تیار نہ تھے. تو اس وقت پھر انہوں نے بالآخر واپس آئے اور واپس آ کے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ رپورٹ پیش کی اور کہا کہ آقا وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک. اور وہ جزیہ دے کر اور ذمہ بن کر اور ریاست کو تسلیم کر کے ایک اچھے شہری کی طرح رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام کو حکم دیا اور انہوں نے طائف کا محاصرہ کیا. ٹھیک. اب اس سے یہ بھی اندازہ لگا لیں واہ واہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ روشن پہلو جی جی. کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آخر دم تک اتمام حجت فرماتے تھے، ٹھیک ہے، آخر دم تک. یعنی جہاں اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو مسلم اسکالرز ہیں آج کل چونکہ بہت زیادہ اعتراضات دین پر ہوتے ہیں اور مستشرقین کا پروپیگنڈا اسلام کے حوالے سے، یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. یا اگر ہمیں دین اسلام کے بارے میں پراپر نالج نہیں ہے ٹھیک تو پھر کم از کم ہم اس کے بارے میں بات کرنے سے اوائڈ کریں، ٹھیک ہے، ٹھیک گریز کریں. کوئی بات کرنی ہے تو پراپر طریقے سے اس کو سمجھ کے سیکھ کے آئیں. مبادہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ کی بات آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے. یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کہیں لشکر روانہ کیا تو ہمیشہ پہلے کیا کہا؟ پہلے جا کے اسلام کی دعوت دینی ہے. سبحان اب اللہ، اگر نبی اسلام کی بھی دعوت نہیں دے گا تو نبی آیا کس لیے؟ اللہ اکبر، اگر نبی اپنے دین کی دعوت پیش نہیں کرے گا تو آیا کس لیے؟ واہ واہ واہ، سبحان اگر اللہ. دین قبول کر لیں تو بس ویل اینڈ گڈ، بات ختم ہو گئی. اور اگر پھر بھی نہیں تو پھر انہیں کہیں کہ ہماری ریاست میں وہ ذمہ بن کے رہیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسرا آپشن ہے کہ پھر اگر وہ جنگ کے لیے تیار ہو تو پھر آپ نے جہاد میں اترنا ہے، اور پھر بھی بچوں کو، عورتوں کو، واہ واہ، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، صحیح، فصلوں کو، ٹھیک، درختوں کو نہیں کوئی کہا. نقصان نہیں پہنچا. واہ واہ واہ، اب ایک اور مثال حضرت حنظلہ بن ربیع تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات سے. سبحان آپ بھی غزوات میں شامل رہے اور اس کی دلیل آپ خود مسند احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے جو آپ خود بیان فرماتے ہیں. جی، کہتے ہیں ہم ایک غزوے میں گئے نا سرکار کی قیادت میں، تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے نا، غزوہ جب اختتام پذیر ہوا تو ایک عورت سائڈ پہ تھی اور وہ مقتول پڑی تھی. ٹھیک ٹھیک، تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ عورت ہے اور یہ جنگ میں تو شامل نہیں تھی تو اس کو کس نے قتل کر دیا؟ کافر عورت تھی، ٹھیک ہے، غیر مسلم عورت تھی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے کہ جو جنگ میں شامل نہیں تھی عورت جی، وہ کیسے قتل ہو گئی. اللہ اکبر، تو فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ واہ واہ، جو سپہ سالار اعلیٰ تھے، سپہ سالار اعظم تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے، اور جو واہ واہ، کمانڈر ان چیف اور سیف اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ، سیف اللہ، آقا نے ان کی طرف پیغام جو ہے فرمایا، اس دور میں چونکہ وہ مارکوں کی قیادت زیادہ کر رہے تھے، فرمایا خیال رکھو جو جنگ میں شریک نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی جوان ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، اس کو خراش بھی نہ آنے پائے. اللہ اکبر، یہ ہے دین اسلام کی واہ واہ تعلیمات، واہ، یہ نبی سبحان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اب حضرت یعنی حنظلہ، مفتی صاحب آپ کی بڑی اہم بات ہے کہ عورت کو مقتول دیکھا تو کریم آقا پریشان ہو گیا، کیونکہ سرکار نے عورتوں اور بچوں کے قتال کا ممانعت فرمائی تھی. ضمانت فرمائی دی. یہ دین اسلام کا بنیادی اصول یہ احترام آدمیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسانی جان کی حرمت کی تعلیمات کس نے دی ہے؟ موسیٰ قبلہ جو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے تقویٰ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشن پہلو. ایک بڑی پیاری روایت ہے. آپ نے اچھا سوال کیا. سبحان اللہ. صحیح مسلم کے اندر وہ روایت ہے، ان کے یہ ہیں، اور اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح کے وہ صحاب جو ہے نا جی، جن کے بارے میں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، واہ واہ، اور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ تھے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تتجافى جنوبهم جنوبهم عن المضاجع. یہ ہے نا صحاب رسول کی عظمتوں کے خطبے قرآن میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کوئی ان کو پڑھے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح. واہ واہ مفتی صاحب، دین سے تعلق تو پیدا کرو یار، واہ واہ. اپنی رسائی تو پیدا کرو. نمازیں یہ پڑھ رہے ہیں اور شان رب بیان فرما رہے ہیں. رب بیان فرما رہا. واہ واہ واہ. نمازیں پڑھ رہے. یہ جب جہاد کے لیے نکلتے تھے ان کے گھوڑوں کے سموں سے جو ٹکرا کے گرد اڑتی تھی، اللہ اس کی بھی قسم ارشاد فرماتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. اللہ ان کی بھی قسم اٹھاتا ہے. واہ واہ مفتی صاحب. صحیح مسلم کی حدیث حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور طہارت اور زہد اور خوف خدا واہ واہ کا عالم یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی. ٹھیک. تو صدیق اکبر علیہ السلام کو اسلام دعا ہوا. تاجدار صداقت نے پوچھا حنظلہ کیا حال ہے؟ کہا جی حنظلہ کا کیا حال ہو رہا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حنظلہ منافق ہو گیا ہے. جی جی. سوچئے ہم اپنا جائزہ لیں. حنظلہ منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے کہا کیا ہوا ہے؟
کہا جی جب ہم دربار رسالت میں ہوتے ہیں دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو پھر کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، وہاں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا، یہاں تو دنیا داری کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے او حنظلہ یہ صرف تیری کیفیت نہیں ہے، یہ تو میری بھی کیفیت ہے۔ اللہ اکبر، کہا چلیے پھر سرکار کی بارگاہ میں واہ چلتے ہیں۔ واہ واہ، حضور کی بارگاہ میں آئے، واقعہ بیان کیا۔ حضرت حنظلہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ میرے آقا ان نے دیکھا، مسکرائے، سرکار جانتے تھے کیوں کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، تو فرمایا کیوں؟ عرض کی آقا آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ کا دیدار کرتے ہوئے، آپ کا واز سنتے ہوئے سبحان اللہ، جو کیفیات ہوتی ہیں وہ باہر جا کے نہیں رہتی۔ فرمایا حنظلہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، یہی تو تمہارے انسان ہونے کی، مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ فرمایا اگر تمہاری یہ کیفیت جو میری مجلس میں ہوتی ہے یہی باہر رہے واہ واہ تو واہ، پھر تو آسمانوں سے ملائکہ آ کے تمہارے بستروں پر اور شاہراہوں پر تم سے مصافحہ کریں۔ کیا کہنے میں، فرمایا پھر تم فرشتے بن جاؤ۔ واہ واہ، تو فرشتے بنانا مقصود نہ تھا، انسان کو انسانیت سکھانا کیا مقصود۔ کہنے، کیا کہنے۔ ناظرین مکرم، حضور قبلہ مفتی صاحب ایسے حسین موتی عطا فرماتے ہیں، یقین کریں یہ دربار رسالت میں لے جاتے ہیں۔ اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا عظیم مقام تھا، احسان کے درجے پر فائز تھے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان میں آتا ہے، کیا کہنے، کیا احسان کا درجہ ہے۔ کریم آقا نے فرمایا کہ نماز کیسے پڑھو، احسان کا درجہ کیا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ جس طرح حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ جب آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمیں ہر چیز نظر آتی ہے، جنت نظر آ رہی ہے۔ آپ جہنم کی بات کرتے ہیں، جہنم سامنے ہے، جنت کی بات کرتے ہیں، جنت سامنے ہے۔ فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اس کو نہیں دیکھ رہے کم از کم یہ گمان ضرور کیا کرو وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔